یہ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب القادر یونیورسٹی جو آپ نے بنائی ہے اس کی وجہ سے آپ نے یہ ملک ریاض کا پیسہ یہ جانا چاہیے تھا پاکستان گورنمنٹ کو، بجائے چلا گیا سپریم کورٹ کے اندر. بھئی اگر پہلے تو ساری کیبنٹ کا فیصلہ ہے، منٹس ہیں اس کے اوپر، کسی نے کوئی آبجیکشن، کیونکہ ساروں کے لیے عقل تو یہ کہتی تھی نا کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آ رہا ہے. دوسرا، اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اس میں غلط ہوا ہے، اس کو گورنمنٹ کے پاس آنا چاہیے، سپریم کورٹ کو آپ لکھیں کہ جی غلط آ گیا، اس کو پیسے کو وہاں کریں، اور اگر وہ ملک ریاض آبجیکٹ کرتا ہے، ہم جا کے انگلینڈ میں کیس کریں گے، ہم جا کے وہ ثابت کریں گے، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا. یاد رکھیں ہمارے اوپر ہے پھر گورنمنٹ پہ کہ ثابت کریں کہ جناب یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا. اب یہ جو بھی وکیل جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں ثابت کرنا آسان نہیں ہے. بہرحال ابھی کر سکتے ہیں. تو اس میں عمران خان کا کیا فائدہ ہوا؟ پیسے پڑے ہیں سپریم کورٹ میں، دوسری طرف وہ القادر کھڑی ہوئی ہے، وہ ایک ٹرسٹ چل رہا ہے. ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹی، یا عمران خان اور بشرا بیگم کو اس لیے بنایا کیونکہ ان کو سیرت نبی میں انٹرسٹ ہے. جب آپ ٹرسٹ بناتے ہیں لوگوں کو ان کو لے کے آتے ہیں جو کہ اپنا ٹائم دے سکیں، کیونکہ اس میں کوئی تنخواہ تو ملتی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ملتا. یہ آپ مفت تب کام کرتے ہیں جب آپ کا شوق ہو کسی چیز میں. ٹرسٹ چل رہا ہے، 100% وہاں اسٹوڈنٹس مفت پڑھ رہے ہیں. ٹرسٹ ہے، زمین ہے ساری ٹرسٹ کے نام پہ. اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹرسٹ نہیں چلے گا، وہ واپس چلی جائے گی جس نے ڈونیشن دی ہے. میرا اس میں یا مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو کہہ رہے ہیں کرپشن. اور دوسرا کرپشن سننے ذرا کیا ہے، توشہ خانہ. 70 سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے؟ آپ کو کسی کو گفٹ ملتی ہے، جب آپ پرائم منسٹر ہو، چاہے آپ گورنر ہو، چاہے آپ پریزیڈنٹ ہو، چاہے آپ آرمی چیف ہو، چاہے آپ وزیر ہو، چاہے آپ ملٹری سیکرٹری ہو، سب کو. اور ملتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر جب جاتے ہیں وہ تحفے دے دیتے ہیں. اب وہ قانون کیا ہے؟ قانون سمپل ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ جو سارا اپنا میڈیا کنٹرول کر کے پورا جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ آپ سمجھ آئیے ہے کیا یہ، اور میرے اوپر جو کرپشن کا الزام ہو کیا ہے. قانون یہ ہے، قانون کہتا ہے کہ جناب آپ نے اگر آپ کو جب گفٹ ملے وہ سیدھی گفٹ جاتی ہے پہلے فورن آفس، کیونکہ فورن آفس ہوتا ہے انوالو، ادھر سے جاتی ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس. کیبنٹ سیکرٹری پھر اس کے بعد نیچے ایف بی آر کے پاس جاتی ہے. ایف بی آر اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہوتا ہے، ہمارے دور سے پہلے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے نون لیگ کی گورنمنٹ نے، وہ اپریزر ہوتا ہے. یہ مل کے سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. مثلا یہ گھڑی ہے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی قیمت 10 روپے یا 15 روپے یا 20 روپے. تو جو سب سے زیادہ قیمت کہے گا نا کہ 20 روپے ہے، تو 20 روپے وہ کہتے ہیں یہ اس کی اب قیمت ہے. وہ آپ کے ملٹری سیکٹر کے تھرو آتا ہے کہ جی یہ اس کی قیمت ہے، کیا آپ یہ پریزنٹ رکھنا چاہتے ہیں؟ تو ان کے زمانے میں 20% تھا، ہم نے آ کے اس کو 50% کر دیا. آپ 50% دیں تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں دینا چاہتے، آپ نہیں لینا چاہتے، تو وہ چلا جاتا ہے توشہ خانہ میں، اور توشہ خانہ اس کو آکشن کر دیتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے نا جی بڑی کوئی قیمتی کسی نے گفٹ دی یا کچھ دی یا اس کا دل خراب ہو گیا، تو اگر میں نہیں لیتا تو جو بھی جس نے دیا ہے وہ آکشن ہو جاتی ہے، وہ پبلک میں بک جاتی ہے. اچھا، اب میرے پہ الزام یہ ہے کہ جناب وہ جو گفٹ، جو میں نے چیزیں جو آئیں، اور اچھا میری پراپرٹی ہو جائے، میں جو مرضی اسے کروں، میں اسے بیچوں، گفٹ دوں، کہ یہ میری پراپرٹی ہے. کبھی آج تک 70 سال میں کسی سے پوچھا ہے کہ جو آپ کو گفٹ ملی آپ نے اسے کیا کیا؟ کبھی کسی سے پوچھا آج تک؟ تو ان کو ایک چیز، جی عمران خان نے گفٹ وہ سستی لی توشہ خانہ سے. بھئی وہ کیبنٹ سیکرٹری بھی اویلیبل ہے، وہ ایف بی آر کے لوگ بھی اویلیبل ہیں، وہ اپریزر بھی اویلیبل ہے. آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ کیا عمران خان نے آپ کو کسی کو کہا تھا کہ گفٹ سستی دے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے کوئی ایک آدمی ملٹری سیکرٹری کے تھرو گیا، کوئی مجھے بتائے کہ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ مجھے کم قیمت پہ دو. تو وہ لوگ بیٹھے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ویلیو تو ان سے پوچھیں، میں اس کا کیسے ذمہ دار ہوں؟ اور پھر کہ جی وہ فلانی ایک فراڈ کو وہاں دبئی میں بٹھا کے اس نے کہا جی میں نے بڑی مہنگی کوئی گھڑی لی ہے. اس سے پتہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے؟ وہ ناروے سے بھاگا ہوا فراڈ میں،
اس کے اوپر میں نے کیس کیا ہوا ہے جھوٹے کے اوپر. اس میں پتہ نہیں فرح کدھر آ گئی میری بشرا بیگم کو, ان کا کیا لینا دینا اس سے. کہتا جی وہ فرح نے آ کے کوئی گھڑی بیچی ہوا, وہ پتہ چلا کہ وہ تو دبئی گئی نہیں اس سال جس دن وہ سال کہہ رہے. تو صرف کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے یہ کرو. یہ ہے توشہ خانہ کا کیس. اور اگر کسی کو پکڑنا ہے توشہ خانہ کیس میں تو اس میں مریم نواز پکڑی جاتی ہے, نواز شریف پکڑا جاتا ہے اور آصف زرداری, کیونکہ انہوں نے وہاں سے مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ میں سے انہوں نے وہ گاڑیاں خریدی اور سستے قیمت پہ وہ خرید سکتے ہی نہیں تھے, کیونکہ توشہ خانہ میں گاڑی آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی گاڑی ایک ملی تھی, آپ گاڑی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے. ان تینوں نے بھی گاڑی, اس نے زرداری نے 3 گاڑیاں نکالی, نواز شریف نے ایک مہنگی گاڑی پہلے 9 سال چلائی, اور اس کے بعد جا کے جب یہ یوسف رضا ہے تب اس نے ڈکلیئر کی اور اس کی پھر ایک قیمت ادا کی. اور مریم نواز نے ڈکلیئر ہی نہیں کی توشہ خانہ میں ایک گاڑی جو کہ ابو دھابی سے رائل فیملی سے ملی, اور وہ اس نے جا کے پھر آگے بیچ دی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اوپر جو واضح طور پہ قانون ٹوٹا ہوا ہے, اس میں تو کوئی قانون ہی کوئی نہیں ٹوٹا. مجھے بتائیں میں نے کیا انلیگل چیز کی ہے. انہوں نے تو قانون توڑا ہوا ہے, ان کو نہیں کچھ کسی کو پکڑنا. پھر آگے چلیں. میرے پر ایک کیس ہے جی کہ میری بہن کو میں نے انفلوئنس کر کے ایک 6 ارب کی زمین دلوا دی صرف 6 کروڑ میں, اور 6 ارب کی اس لیے کیونکہ وہاں کوئی نہر لگنی تھی تو اس سے اس کی قیمت اوپر چلی جانی تھی. اور میں نے زبردستی لوگوں سے کہا کہ کیونکہ میں پرائم منسٹر تھا, میں نے زبردستی کہا کہ وہ کسانوں سے اسے زمین دلوا دی. اب یہ اتنے ڈفرز ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ جو میری بہن نے پیسے دیے وہ چیک سے دیے ہوئے پیسے. چیک 25 اپریل کو 2022 کو ایک چیک دیا گیا ہے, اور 2 جون 2022 کو دوسرا چیک دیا گیا ہے. عمران خان 9 اپریل کو پرائم منسٹر ہٹ چکا تھا, تو میں نے کیسے انفلوئنس کیا وہ کسانوں کو. اگر یہ ہے میرے اوپر کرپشن کے کیسز. جو حمزہ شہباز اس ملک سے بھاگا ہے وہ تو جب ایف آئی اے کا کیس ہے وہ جب ہماری گورنمنٹ تھی, لیکن جب نواز شریف کے بیٹے گھر یا ملک سے بھاگے ہیں تب تو ان کی گورنمنٹ تھی, کیونکہ ان سے پوچھا کہ جناب یہ مہنگے آپ کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں. وہ باہر بھاگ گئے اور پھر کہتے جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں, ہم برطانیہ کی شہری ہیں. اس کا مطلب کہ عمران خان اگر پرائم منسٹر بنے, یہاں سے چوری کر کے پیسے بھیجتا رہے اپنے بیٹوں کے سلمان اور قاسم کے اکاؤنٹس میں, اور کہے جی وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے, تو وہ جواب دہ نہیں ہے. تو یہی بیٹے بھی باہر بھاگ گئے, انہوں نے کہا جی ہم جواب دہ نہیں ہیں. اس کے بعد دماد بھاگتا ہے شہباز شریف کا, وہ جب نیب اس کو کرپشن کیس پہ بلاتی ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے ان کی گورنمنٹ کے نیچے. پھر ان کا فائنانس منسٹر اسحاق ڈار ملک سے باہر بھاگتا ہے جب نیب بلا کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے یہ اثاثے ہیں, یہ آپ کے آئے کدھر سے ہیں, یہ ایک دام آپ تیرے امیر کیسے ہو گئے, وہ بھی ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے ان کے دور میں. تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا. ان کے اوپر تو 1-2 کیسز تھے, میرے اوپر تو 180 کیس بن چکے ہیں, تو میں کیوں نہیں ملک چھوڑ کے بھاگ رہا. کیونکہ انہوں نے چوری کی ہوئی تھی, ان کے ایسٹس ہیں, ان کے پاس اربوں روپے کے ایسٹس ہیں جو یہ بتا ہی نہیں سکتے کدھر سے آئے ہیں, اور ملک سے باہر لے کے منی لانڈرنگ کیا, دگنی کرائم ہے. تو ہم نے IMF میرے پاس آئی ملنے, جو ہم نے کیونکہ گورنمنٹ ڈیفالٹ کرنے جا رہی تھی اس لیے ان کو یہ $3 ارب IMF کا چاہیے تھا. IMF کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. ڈیفالٹ کا مطلب یہ سمجھ جائیں کہ جس وقت پاکستان ڈیفالٹ کرتا, ہماری یہ جو معیشت کے ابھی حالات ہے اس لیے بالکل ہی بیٹھ جانا تھا, کیونکہ فنڈنگ بھی باہر سے ختم ہو جانی تھی, اور وہ نہیں ختم ہونی تھی جو پھر اس کے بعد مہنگائی آنی تھی. اور آج جو مہنگائی کا حال ہے, آپ تصور کریں نا کہ میں سارے تنخواہ دار طبقہ جو آج بیٹھا ہوا ہے, غریب لوگ, پینشنرز, مزدور, جو آج مہنگائی ہے اگر ڈیفالٹ کرتا اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا, حالانکہ وہ سوچیں 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں ہیں, عمران خان کے اوپر 180 کیس ہو چکے ہیں, پہنچ گئے ہیں 180 تک, ہماری سینئر لیڈرشپ جیل میں ہے, لوگ انڈر گراؤنڈ میں گھر توڑ رہے ہیں ان کے, ہر قسم کا ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں. اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہم یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے.